بیٹیوں کو موبائل مت دو، اللہ کا واسطہ مت دو۔ 50,000 کا زیور دلا دو، 5,000 کا موبائل مت دلاؤ۔ سہیلی کے گھر 3 رات قیام کرے، باپ کو فکر کیا؟ گئی سہیلی کے یہاں، ٹور میں جا رہی ہے، اسکول کے ساتھ، کالج کے لڑکوں کے ساتھ گئی وہاں۔ بیٹی سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن بیٹی سے پیار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو آوارگی کی راہ پہ ڈال دو۔ بیٹیوں کو موبائل مت دو، اللہ کا واسطہ مت دو۔ 50,000 کا زیور دلا دو، 5,000 کا موبائل مت دلاؤ۔ آپ کہیں گے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، لیکن واللہ اگر پیار ہے، اس لیے کہ بیٹیوں کے ہاتھ کے موبائل نے بیٹیوں کو آبرو بیچنے تک پہنچا دیا۔ مت دو بیٹیوں کو، کیا ضرورت ہے بیٹی کو موبائل دینے کی؟ ہماری بیٹیاں اسمارٹ موبائل یوز کر رہی ہے، باپ لا کے دے رہا ہے برتھ ڈے کے موقع پہ، بھائی لا کر کے دے رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک وقت وہ تھا، ہمارے مذہب میں بیٹی کی عزت اتنی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر عورت کے پیر میں پازیب ہو اور اس پازیب کے اندر گھنگرو بندے ہو، تو گھنگرو باندھ کر اگر عورت گھر میں چلتی ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب اس گھنگرو کا کیا تعلق ہے رحمت کے فرشتوں سے کہ نہیں داخل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ عورت جب پازیب باندھ کر، پازیب میں گھنگرو باندھ کر گھر میں چلتی ہے تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کوئی عورت چل رہی ہے، کوئی عورت چل رہی ہے۔ اتنی بھی بات اسلام نے گوارا نہیں فرمائی۔ عورت مکمل عورت ہے، اور عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو، اسے چھپاؤ، چھپانے کی چیز ہے۔ جب تک عورت چھپی رہے گی اس کی آبرو محفوظ رہے گی۔ اور میں تو اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، کوئی تم سے موبائل واپس لے لے، اس سے پہلے اپنی آبرو کی خاطر تم خود موبائل سے اپنا رشتہ توڑ لو۔ اگر آبرو خطرے میں پڑ جائے، جملے پہ توجہ کرنا، آبرو خطرے میں پڑ جائے تو اسلام سب سے اچھی جگہ جسے مسجد کہتا ہے، عورت کو مسجد سے روک دیتا ہے۔ آبرو کی حفاظت کے لیے جب عورت کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے، عورت تو آبرو کی حفاظت کے لیے عورت کو موبائل سے نہیں روکا جا سکتا۔ منع کرو، روکو، لے لو اپنی بیٹیوں سے، سمجھا منع کرو۔ اور بیٹیاں اگر سنے تو ان سے کہتا ہوں آبرو پیاری ہے، چھوڑ دو موبائل، اس لیے کہ مس کال دینے والا کس نیت سے دیتا ہے وہ تو وہی جانتا ہے۔ کچھ لڑکے ہوتے ہی ایسے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں دنیا کے معاملات۔ لڑکے بیٹھ کر کے زبردستی نمبر لگاتے ہیں کہ کہیں تو تیر لگے گا، کہیں تو شکار لگے گا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ ہے سب۔ دوسری بات، بیٹیوں کو پردے کی پابندی کرواؤ۔ جب تک کہ پردہ تھا، پردہ، اس وقت تک کہ کبھی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگتی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں پردے کا تقدس کیا ہے؟ چچا کے بھائی، چچا کے بیٹے کے ساتھ پردہ، یعنی چچا زاد بھائی کے ساتھ پردہ، پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ پردہ، مامو زاد بھائی کے ساتھ پردہ، سوچو دیور کے ساتھ پردہ، جیٹ کے ساتھ پردہ۔ یہ پردے کا مزاج ہے۔ اور جس گھر میں عورتوں کو پردہ نہیں کروایا جاتا، میرے آقا فرماتے جنت کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے۔ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، مرد پردہ نہیں کرواتے، وہ مرد دیوس ہے۔ دیوس، نہ ان کی نمازیں قبول ہے نہ ان کی دعائیں قبول ہے۔ اگر ہماری گھر کی عورتیں آدھی آستین کے کپڑے پہن کر گھوم رہی ہے، آپ تہجد پڑھتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ داڑھی بڑی کر لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ پردہ پردہ ہے۔ جب چچا زاد بھائی سے پردہ ہے تو پڑوسی کے ساتھ بے پردگی کیسی؟ کالج کے دوستوں کے ساتھ بے پردگی کیسی؟ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا، پردہ تو ہماری آنکھوں میں ہونا چاہیے۔ کچھ عورتیں بہت ہوشیار بھی ہے نا، میری بہنیں کہتی مولانا آنکھوں میں پردہ چاہیے، چہرے پہ پردہ ڈال کے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میری بہن تیری آنکھوں میں پردہ ہے، سامنے والے کی آنکھ پہ کس نے پردہ ڈالا؟ ہمارا مزاج تو یہ ہے ہمارے مذہب کا کہ ایک صحابی جو نابینا تھے، حضور علیہ السلام نے ازواج پاک سے فرمایا پردہ کرو۔ ام المومنین نے کہا کس سے؟ کہا ان سے کرو۔ کہا حضور یہ نابینا ہے۔ آقا فرماتے یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ یہ مزاج ہے، یہ تقدس ہے۔ جب تک یہ تقدس باقی رہا، یہ تقدس جب تک باقی رہا، ہماری بیٹیاں کبھی کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، اپنوں میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، غیر کے ساتھ بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پردہ جب تک رہا، پردہ گیا، حیا گئی، موبائل آ گیا، انٹرنیٹ فیس بک پہ بیٹیاں بیٹھنے لگی، پھر کیا ہوگا؟ آگی تو لگے گی۔ پھر باپ کو چار چار آنسوؤں سے رونا پڑ رہا ہے، بیٹی پر توجہ نہیں کرتے، بیٹی پر توجہ نہیں کرتے، اور جب وہ آبرو بیچ دیتی ہے تو پھر کہتے ہو سب لٹ گیا، سب تباہ ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔
بات بہت دور نکلی ہے لیکن بیٹی کی آبرو کی بات آئی ہے، میں اپنے ذوق کے مطابق ایک بات پیش کرتا ہوں، اگر اجازت ہو تو کہوں۔ بات ختم کرنے چلا تھا لیکن چلیں ایک بات پہ بات ختم کر رہا تھا، دو باتیں کر کے بات مکمل کر لیتے ہیں۔ دیکھو بیٹی کے بارے میں کتنا حساس ہونا چاہیے آدمی کو، کتنا حساس ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ فکر عطا فرمائی۔ لوگ واقعات کو اپنے اپنے انداز سے دیکھتے ہیں، ہم اس کو اپنے انداز سے دیکھیں۔ آپ کا ذوق ہے جس انداز سے حدیث کو دیکھیں گے آپ اتنے جواہر پارے اس سے نکال سکیں گے۔ جب آیت نازل ہوئی نا، آیت کریمہ جب آیت نازل ہوئی، آیت مباہلہ، وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی آیت مباہلہ، جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس میں یہ تھا کہ یہ عیسائیوں سے کہیں یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، اپنی عورتوں کو لائیں، یہ خود آئے اور آپ بھی خود آئیں، اپنے بیٹوں کو لائیں، اپنی عورتوں کو لائیں، آپ بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے ان لوگوں کو بلایا کہ بھئی تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم۔ یہ آیت کریمہ جب آئی تو بیٹوں کی حیثیت سے حضور اپنے بیٹوں کو لے کے چلے حسنین کریمین، اور گھر کی خاتون کے حساب سے، عورت کے حساب سے حضور علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو، تمام عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کو لے کر چلے۔ اب وہ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے لیکن غیرت رسول بتانا مقصود ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے اس قافلے کو جو دین کی حمایت کے لیے پنجتن پاک پر مشتمل نکلا تھا، حضور تھے، علی پاک تھے، حسنین کریمین تھے، سیدہ فاطمہ تھی، یہ 5 نفوس جب اس قافلے کے لیے نکلے تو امام حسین گودی میں تھے، امام حسن انگلی پکڑے ہوئے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے پیچھے چل رہی تھی، ان کے پیچھے مولا علی چل رہے تھے۔ اس طرح اس ترتیب سے قافلہ چل رہا تھا، اور کس شان سے چل رہا تھا؟ حضور قدم رکھ کے اٹھاتے تو حضور کے قدم کے اٹھانے کے بعد اسی جگہ پہ سیدہ اپنا قدم رکھتی، اور جب سیدہ فاطمہ اپنا قدم اٹھاتی تو مولا کائنات ان کے قدم پر اپنا قدم رکھتے۔ عاشق دیکھنے والا نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ عاشق کہتا ہے غیرت مصطفیٰ تو دیکھو، حضور اپنی بیٹی کو اجنبی زمین پہ لے جا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے زمین کے اور فاطمہ کے قدم کے درمیان اپنے قدم کو پردے کی حیثیت دے دی ہے، اپنے قدم کو پردے کی حیثیت دے دی ہے۔ اور جب سیدہ نے بابا کے قدم پہ قدم رکھا تو فاطمہ کے نقش قدم پر کسی اجنبی مرد کا پیر نہ پڑ جائے۔ علی سے کہا فاطمہ کے نقش قدم پر علی اپنا قدم رکھ کے نقش پائے فاطمہ بھی مٹا دو تاکہ فاطمہ کے نقش قدم کو بھی کوئی پامال نہ کر سکے۔ اب بیٹیاں قرآن کہاں یاد کرتی ہے، اب بیٹیاں حدیث کہاں یاد کرتی ہے، اب بیٹیاں دین کہاں پڑھتی ہے؟ یہ تو گانے سنتی ہے، یہ تو سیریل دیکھتی ہے، یہ تو فلمیں دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر! قوم کی جو بیٹی بالغ ہونے سے پہلے سیریلوں میں بھاگنے اور بھگانے کے مناظر دیکھے گی، قوم کی جو بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر فلموں میں زنا کے مناظر دیکھے گی، پھر وہ گندگی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ وہ جرائم نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب اللہ کے دین کو تم پیٹ کے پیچھے ڈالو گے تمہیں رونے کو مزدور نہیں ملے۔ اور آپ جانتی ہیں یہ سیریل اور گندی فلموں کا نتیجہ ہے کہ بچیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر چلی جاتی ہیں، معاشرہ اس کو دھتکار دیتا ہے، پھر وہ 1-2 بچوں کا باپ بن کر کے اس لڑکی کو دھوکہ دے دیتا ہے، پھر جب وہ لوٹ کر آتی ہے تو نہ ماں باپ قبول کرتے، نہ بھائی قبول کرتے، نہ خاندان قبول کرتا ہے، اور وہ ظالم تو دھوکہ دے ہی چکا ہے۔ علم کی بات چل رہی ہے، رسول اللہ کی نواسی، جس طرح سے امام حسن کے کان میں، امام حسین کے کان، قرآن اگر کسی نے کیا ہے تو وہ سیدہ زینب پاک کی ذات ہے۔ صرف 7 سال کی عمر میں سیدہ زینب نے حافظ قرآن کیا تھا، آپ قرآن کی حافظ تھی۔ اللہ اکبر! آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، اللہ سیدہ زینب نے صرف 7 سال کی عمر میں قرآن کا حفظ کیا ہے، اور قرآن کی اکثر صورتیں آپ نے اپنی امی سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے حفظ کیا ہے۔ اللہ اکبر! اور قرآن کا سب سے پہلے درس دینے کا کام کوفہ کی سرزمین پر سیدہ زینب نے کیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے کہ اللہ اکبر! عورتوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی حدیث روایت کر رہا ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے، اور آپ مفتی 4 ملت ہے۔ اصحاب میں جب کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا تو لوگ کہتے چلو ام المومنین کی بارگاہ میں ان سے پوچھیں گے۔ حیرت کی بات ہے مردوں کا علم اختلاف اگر کسی کا قول فیصل کی حیثیت سے ختم کرتا ہے تو اسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ علم ہے، یہ عورتوں کے پاس علم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر! امام جعفر صادق کی بہو ہے
امام جعفر صادق کی بہو ہے، یعنی امام حسین کے خاندان کی بہو اور امام حسن کے خاندان کی بیٹی، ان کو دنیا نفیسۃ العلم کہتی ہے اور ان کو نفیسہ مصری بھی کہا گیا ہے۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مصر آ گئی تھی، اور جب مصر آئی ہے اور امام جعفر صادق کے علم کی خیرات جب بانٹنے کے لیے بیٹھی ہیں تو میری بہنوں آپ کو حیرت ہوگی، حضرت نفیسۃ العلم جسے نفیسہ مصری کہتے ہیں، جب پردے میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم دیتی تو پردے کے پیچھے بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے مجتہد مطلق حضرت سیدنا امام شافعی جیسے لوگ آیا کرتے تھے اور ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارے یہاں اسلام میں عورتیں ایسی تھی کہ اتنے بڑے بڑے مرد جو ہے عورتوں کے پاس آ کر کے اسلام حاصل کرتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے، اسلام کا علم حاصل کرتے تھے پردے کے پیچھے سے۔ گویا کہ نفیسۃ العلم نے، نفیسہ مصری نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی یاد کو تازہ کر دیا تھا۔ میری بہنوں آج وہ کہاں گیا معاملہ؟ آج تو عورتوں کا مطلب زیورات سے محبت، عورتوں کا مطلب نئے کپڑوں سے محبت، عورتوں کا مطلب شادیوں میں شرکت سے محبت، عورتوں کا مطلب بازار میں گھومنے سے محبت، عورتوں کا مطلب جو وہ فلموں سے محبت۔ عورتوں کو دین سے تعلق کیا رہ گیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، میں عورتوں کو کوسنے نہیں بیٹھا، لیکن اپنی بہنوں سے بہت درد دل کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا مردوں نے ہی صرف جنت میں جانا ہے؟ عورتوں نے جنت میں نہیں جانا؟ مجھے بتاؤ کیا کر رہی ہو اپنے دین کے لیے، کیا کر رہی ہو اپنے اسلام کے لیے؟ تمہاری محرومی کی حد ہے میری بہنوں کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن ساتھ ہی حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو عورتوں کو دیکھا ہے۔ مجھے بتاؤ آج نماز سے کوسوں دوری، مذہب سے کوسوں دوری، اس لیے جامعۃ المصطفیٰ کا قیام اس لیے عمل میں آیا ہے تاکہ بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا جا سکے، بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا جا سکے، بچیوں کو علم کا زیور دیا جا سکے، بچیاں علم حاصل کریں، پرانا دور دہرائیں، پرانی تاریخ یاد دلائیں۔ لوگ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، دنیا آج کہہ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، 1450 سال پیچھے ہے دنیا اسلام سے، دنیا آج کہہ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ میرے نبی نے 1450-1500 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا اور بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا۔ اللہ کے رسول نے بیٹی بچایا تو ایسے بچایا کہ بیٹیاں ان کے آنے سے پہلے زندہ دفن ہوتی تھی، مگر ان کے آنے کے بعد بیٹیوں کو دفن نہیں کیا گیا بلکہ بیٹیوں کو ماتھے کا جھومر بنایا گیا۔ اگر آج دنیا میں کوئی بھی مذہب کا آدمی بیٹی چومتا ہے تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ